کی دلیل ہر وقت اس کے دماغ میں ہے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ہر مسئلے کی دلیل ہر وقت اس کے پاس موجود ہے تو امام ابن تیمیہ کی زبان میں دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے. وہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے. کوئی بھی معصوم نہیں ہے, اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی معصوم نہیں ہے. اسی لیے ائمہ دین رحمہم اللہ اجمعین نے بھی یہی لوگوں سے کہا کہ لوگوں دیکھو میں نے جو سمجھا ہے وہ تمہارے سامنے رکھ دیا ہے اپنے فتوے اور فقہ کی شکل میں, لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے, ابن صحابہ کا قول آ جائے, خلفائے راشدین کا قول آ جائے, ہماری بات کو چھوڑ دینا. ہماری بات کو, یہ منہج سلف ہے. ائمہ اربعہ سلف علماء تھے, ائمہ سلف تھے. کون ہوتے ہیں ہم امام ابو حنیفہ کو, امام شافعی کو, امام مالک کو, امام احمد بن حنبل کو منہج سلف سے ہٹانے والے؟ یہ سلفی نہیں ہو سکتے. مجھے کہنے دیجئے جو کسی ایک مسئلے میں اختلاف کی وجہ سے امام ابو حنیفہ کو سلفی سے خارج کر دے. امام مالک کا کوئی ایک مسئلہ اگر صحیح حدیث کے خلاف ہو گیا تو اس اختلاف کی وجہ سے امام مالک کو سنت سے خارج کر دیا. ہمارے اور مولوی اعجاز ندوی میں کسی مسئلے کا اختلاف ہو گیا اور اس اختلاف کی وجہ سے ہم نے ان کو کہا کہ نہیں تم اس حدیث کے خلاف کرتے ہو لہذا جاؤ تم سلفی نہیں ہو. آج یہی وبا آئی ہوئی ہے کہ جو لوگ اپنے کو سلفی کہہ رہے ہیں اصل میں وہ سلفی ہیں نہیں. اگر وہ سلفی ہوتے تو سلفی منہج ان کے سامنے ہوتا. چھوٹی چھوٹی باتوں پر فروعی اختلاف کی بنیاد پر ہو سکتا ہے دلیل دونوں طرف ہے, آپ کے پاس صحیح حدیث ہے, اس کے پاس ضعیف حدیث ہے, راجح آپ کا قول ہے, اس کا قول نہیں ہے, لیکن کسی جزوی اختلافی مسئلے کی بنیاد پر جب تک کہ عقائد کا بنیادی اصولی اختلاف نہ ہو اس وقت تک کسی کو جزوی اور فروعی اختلاف کی بنیاد پر سلفیت سے خارج کر دینا, اہل حدیث سے خارج کر دینا, اہل سنت والجماعت کے منہج سے خارج کر دینا, یہ خود خوارج اور معتزلہ کا منہج ہے, سلفیوں کا منہج نہیں رہا. تو سلفی الحمدللہ روادار ہوتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ اختلاف کہاں تک ہے, یہ بنیادی اختلاف ہے کہ فرعی اختلاف ہے, یہ اصولی اختلاف ہے کہ فروعی اختلاف ہے. اس میں کوئی نہیں کہ ہم کوئی ڈفر نہیں کرتے کہ اصول ہو کہ فروع ہو, تمام دین کی باتیں ہیں. اگر کوئی کھلم کھلا کسی ایک سنت کا مذاق اڑاتا ہے یقیناً سلفی کیا وہ شاید مسلمان بھی نہ ہو, لیکن ہو سکتا ہے کچھ ریزن ہوگا کیوں اس حدیث کی مخالفت کر رہا ہے, اس کو سمجھنا پڑے گا. آج حال یہ ہے کہ خود جوڑیوں میں دال بٹی رہی ہے, یہ فلانے عالم کے ماننے والے ہیں, ابن باز کو فالو کرنے والے لوگ ہیں تو البانی کے فالوورز کو کہتے ہیں نہیں البانی سلفی نہیں تھے, البانی کو فالو کرنے والے لوگ ہیں ان کے مسائل کو تو وہ کہتے ہیں نہیں ابن باز کے ماننے والے جو ان کے شاگرد ہیں وہ پیور سلفی نہیں ہے, 90% ہے, 10% سلفی نہیں ہے. اس طریقے سے خانے خانوں میں بانٹنے کا یہ جو منہج چل پڑا ہے یہ غیر سلفی منہج ہے, سلفیت کو کمزور کرنے کے لیے منہج ہے. آپ اس فتنے کو سمجھیے. اور میں آپ کو بتاؤں آج ہے کیا, امت مسلمہ کی ایک بڑی بھاری تعداد دین اسلام سے نابلد ہے, اور کوئی بھی قوم اور اس کے ابناء اس کے افراد اگر صحیح قرآن حدیث اور اس کے منہج کو نہ جانے تو کسی بھی دشمن اسلام کے لیے ایسے آدمی کو بھٹکا دینا بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے. اب لوگوں کو معلوم نہیں ہے. آپ دیکھیے لوگوں نے مختلف مکتب فکر قائم کر رکھا ہے, وہ جانتے ہیں کہ یہ دنیا کے سلفی, سن لو یہ بات کہہ رہا ہوں نہایت چبھتی ہوئی بات ہے, سنو, اور نہایت درد مندی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, سینہ چیر کے دکھانے کی بات ہوتی تو میں دکھا دیتا. نہایت درد مندی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ لوگ جان رہے ہیں کہ یہ سلفی جو قرآن اور حدیث کے فالوور ہیں, اس کے داعی ہیں, جو منہج سلف کی دعوت دیتے ہیں, ہم اپنے باپ کی طرف نہیں بلاتے, اپنے دادا کی طرف نہیں بلاتے, نبی کی طرف بلاتے ہیں, صحابہ کرام کی طرف بلاتے ہیں, اس دین کی طرف بلاتے ہیں جس دین پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ کے صحابہ کرام تھے, اس دین کی طرف بلاتے ہیں. وہ پھر ہم سے دشمنی ہے, اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ یہ صحیح اسلام کی ایک واحد نمائندہ جماعت ہے. آپ نے کسی کو نہیں دیکھا ہوگا شیعیت کے خلاف آواز بلند کرتے ہوئے, آپ نے کسی کو نہیں دیکھا ہوگا خارجیت کے خلاف آواز بلند کرتے ہوئے, آپ نے کسی کو نہیں دیکھا ہوگا خانقاہیت کے خلاف آواز بلند کرتے ہوئے, آپ نے کسی کو نہیں دیکھا ہوگا انفی تقلید کے خلاف آواز بلند کرتے ہوئے. جب جس کو دیکھیے جہاں دیکھیے سلفی ٹارگٹ ہے, سلفی ٹارگٹ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگ جو سلفی ہیں نہیں, سلفی منہج کو نہیں سمجھتے, انہوں نے سوچا سلفیت کو نقصان پہنچائے, کہا انا سلفی, میں سلفی ہوں, میں ہی سلفی ہوں, دوسرا سلفی نہیں. اچھا, اب انحرافات ہیں, اختلافات ہیں, جھگڑے تکرار ہیں, تکفیر اور تفسیق کی یہ کافر وہ فاسق, مشین گن تنی ہوئی ہے. ایسے موقع پر دشمنان اسلام نے دیکھا کہ چلو ہم بھی اپنے چیلوں کو اتار دیں, جاؤ تم بھی رکھو سلفیوں کی داڑھی, سلفیوں جیسی نماز پڑھو, سینہ پر ہاتھ باندھنا نہیں, ایک دم گردن میں مار دو, اگر ان کا بس چلے تو سر پر ہاتھ باندھ لیں, ایک دم پکے پیور سلفی بن کے دکھاؤ. اور اس کے بعد معاف کیجئے گا انتہائی ادب کے ساتھ کہتے ہیں بدامنی پھیلاؤ, یہاں
بدامنی، وہاں بدامنی، وہاں بدامنی، وہاں بدامنی، وہ ہے نہیں مسلمان، وہ ہے نہیں مسلمان، لیکن سلفی بن کر آؤ، کیونکہ سلفیت آج کل ہچکولے کھا رہی ہے، لہذا جاؤ ان کے صفوں میں گھسو، اپنے کو سلفی کہو، یہاں بم ڈالو، وہاں بم ڈالو، وہاں بم ڈالو، پکڑے جائیں گے۔ کون ہے سلفی؟ ہے کون ہے اہل حدیث ہے؟ قسم اللہ پاک کی، کوئی قرآن نہیں کہتا کہ کسی مسلمان کو قتل کرو، کوئی اسلام نہیں کہتا کہ کوئی مشرک، کوئی کافر، کوئی غیر مسلم اگر اسلامی ملک میں ویزا پر ہے، امن و امان کے ایگریمنٹ پر ہے، اس کا قتل کر دو۔ کوئی اسلام نہیں کہتا جہاں مسلمان غیر مسلم ہم آہنگی کے ساتھ، اتفاق و اتحاد کے ساتھ، امن و سلامتی کے ساتھ رہتے ہیں، وہاں جا کر کے یا شاپنگ مال میں جا کر کے بم بلاسٹ کر دو، بے قصوروں کا خون بہاؤ۔ کوئی اسلام نہیں کہتا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ایسے لوگ صحیح معنی میں مسلمان نہیں ہیں، چہ جائے کہ وہ سلفی ہوں۔ سلفی ہونا تو بہت اونچی بات ہے۔ سلفیت تو دنیا کے یا مسلمانوں کے مذاہب کے درمیان ایسی ہی حیثیت رکھتی ہے جیسے کہ اسلام دنیا کے دیگر مذاہب کے اندر حیثیت رکھتا ہے۔ جیسے اسلام کی فضیلت یہودیت عیسائیت پر ہے، ویسے ہی سلفیوں کی فضیلت اسلام کے ان 72 گمراہ فرقوں کے درمیان ہے جن کی نشاندہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ وہ 72 گمراہ فرقے اصولی فرقے ہیں، ان کے درمیان پارٹ اگر کیجیے گا تو ایک فرقے سے 10 فرقے نکلیں گے، تو 72 نہیں 72 100 بھی بن جائیں گے۔ آپ 72 کی بات کرتے ہیں، یہ 72 میجر فرقے ہیں۔ تو ہوا کیا کہ صاحب دیکھا کہ سلفیت ہی اصل اسلام ہے، خانقاہیت سے کوئی لڑ نہیں رہا، شیعیت سے کوئی لڑ نہیں رہا، سلفیت سے لڑ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سلفیت ہی اسلام کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔ اللہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو واقعی معنی میں سلفی بنا دے۔ ہوا کیا؟ جاہلوں نے وہ کام کیا جو کام دشمنان دین کو کرنا تھا، جاہلوں کو لے لیا، کہا تم بڑھ کے سلفی بن جاؤ، اور اسی بھیڑ میں دشمنان اسلام نے اپنے چیلوں کو بھی گھسا دیا کہ جاؤ اس کا موقع سے فائدہ اٹھا لو اور بدامنی پھیلاؤ، اور پکڑے جاؤ تو کہہ دو کہ ہم اہل حدیث ہیں، کہہ دو کہ ہم سلفی ہیں۔ میں اس اسٹیج سے برات کا اظہار کرتا ہوں کہ جو بدامنی پھیلاتا ہے اس ملک میں یا کسی بھی ملک میں اور اس کو جہاد کا نام دیتا ہے، حقیقت یہ کہ وہ دہشت گردی ہے، فتنہ ہے۔ اللہ کا فریضہ جہاد ایک مقدس فریضہ ہے۔ ان نام نہاد سلفیوں کے طریقے سے اسلام بدنام ہو رہا ہے، سلفیت بدنام ہو رہی ہے، منہج صحابہ بدنام ہو رہا ہے، منہجیت بدنام ہو رہی ہے۔ سلفی وہ ہوتا ہے جو قرآن حدیث کو فالو کرتا ہے، صحابہ کے منہج پر سمجھتا ہے، نہ یہ کہ آیت کا کوئی معنی تم متعین کر دو اور کہو کہ ہم سلفی ہیں۔ میرے بزرگوں دوستو، اب میری سانس پھولنے لگی اور میں نہیں جانتا کہ مجھے کہاں تک جا کر کے یہ میرا موضوع رکے گا اور کہاں ہم اس کو اسٹاپ کریں اور کون سے ہمارا اسٹیشن آئے گا، یہ ہم نہیں جانتے۔ لیکن بہرحال یہ بات آپ کو ضرور کہہ کے جانا چاہتے ہیں، آخر میں شارٹ میں آپ کو یہ ضرور کہہ کے جانا چاہتے ہیں کہ سلفیت مکمل اسلام کا نام ہے۔ یہاں عقیدہ ہے، کہیں کوئی لوچ نہیں ہے، یہاں عبادت ہے، کوئی کمپرمائز نہیں عبادت سے، یہاں ذکر و اذکار ہے، یہاں شروط معلومہ کے ساتھ جو کتاب اللہ اور سنت رسول میں شرط ذکر ہیں ان شرطوں کے ساتھ جہاد بھی ہے۔ لیکن دہشت گردی کو جہاد کبھی کوئی سلفی نہیں کہہ سکتا، اس کے لیے شروط ہے، قیود ہے۔ امام المسلمین کے جھنڈے کے نیچے ہونا ہے، اور جس کو دعوت دینا ہے اسلام کی اس کو دعوت دینا ہے، اسلام کے متعلق کوئی کنفیوژن ہے تو اس کو دور کرنا ہے، اگر اس کے بعد بھی نہیں ہے تو اس سے جزیہ لینا ہے، اس کے بعد بھی نہیں ہے اور طاقت مسلمانوں کی اتنی ہے کہ ہم کو یقین نہیں تو ہوپ ہے، غالب ہوپ ہے، 60-70% یقین ہے کہ ہم سامنے والے سے فتح لے جائیں گے، تو اس کو کہیں گے آؤ نکلو میدان میں، ہمارے درمیان کفر و اسلام کی جنگ ہوگی، اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے جنگ ہوگی۔ یہ تو ہے نہیں۔ کیٹھو مسلمان ہوئے؟ ان بم اندازوں سے، بم پھینکنے والوں سے کتنے لوگ مسلمان ہو گئے؟ انہوں نے کس امام المسلمین حاکم وقت کی قیادت میں جہاد کا جھنڈا اٹھا رکھا ہے؟ یہ بالکل دہشت گردی ہے، بالکل دہشت گردی۔ یہ کوئی جہاد نہیں ہے، جہاد کے لیے شروط ہے۔ اللہ کے واسطے ایسے لوگ اللہ کی کتاب کو، نبی کی سنت کو، منہج صحابہ کو، منہج سلف کو بدنام نہ کریں۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ سلفی ہی ہے، اور آپ نوجوان بھولے بھالے ہیں، کوئی بھی آدمی آتا ہے بتاتا ہے ارے مسلمانوں پر یہاں ظلم ہو رہا ہے، وہاں ظلم ہو رہا ہے، تم گھر میں بیٹھے ہو چوڑیاں پہن لو، ارے نکلتے نہیں، آپ ایموشنل ہو جاتے ہیں۔ ارے سمجھنا چاہیے کہ ہم کہاں ہیں، جہاد کی شرطیں پوری ہوتی ہے کہ نہیں، اپنے علماء دین سے پوچھیں، جماعت سے رابطہ رکھیں۔ ایک آدمی میرے پاس آتا ہے، وہ اس طرح کی باتیں کہتا ہے، کیا بات ہے، نئی بات ہے، ایسے لوگوں کو اگر آپ پکڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ فتنے کا سبب ہوگا۔ کوئی جب چور چوری کر کے بھاگتا ہے اور چور کو لوگ گھیر لیتے ہیں تو چور بھی لوگوں کے درمیان چیختا چلاتا ہے چور 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 چور، ایسا کرتا۔ یہ کیفیت بنی ہوئی، یہ کیفیت بنی ہوئی۔ اس لیے ایسے وقت میں جبکہ لوگوں کے سینٹرز الگ الگ ہیں، لوگوں کی تنظیمیں الگ الگ ہیں، لوگوں کے موٹوز الگ الگ ہیں، لوگوں کے اصول الگ الگ ہیں، واللہ
بہت ضرورت ہے، سخت ضرورت ہے، شاید کسی دور میں اتنی ضرورت نہیں رہی ہوگی جتنا کہ اس دور میں ضرورت ہے کہ منہج سلف کو سمجھا جائے اور منہج سلف کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ یہ منہج سلف کیا ہے؟ وہ پہلا اسلام ہے جس پر ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان و علی رضی اللہ عنہ چلے تھے۔ یہ منہج سلف وہ اسلام ہے جس کی خاطر سید الشہداء حمزہ نے اور حضرت مصعب نے اپنی جان آفری کے حوالے کی تھی۔ یہ منہج سلف وہ دین ہے جس کی خاطر خالد بن ولید نے، سعد بن وقاص نے کافروں سے اسلامی جنگیں لڑی تھی۔ میرے بزرگوں دوستو، یہ وہ منہج ہے جس منہج کے اوپر ائمہ دین، تابعین اعظام، ائمہ کرام، ائمہ اربعہ اور محدثین تھے، جن کا مذہب یہ تھا کہ اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت بعد، باقی سب ہوس۔ اگر ہمارا کوئی مسئلہ، کوئی حکم، کوئی فتویٰ اگر اللہ کی کتاب، نبی کی سنت کے خلاف جاتا ہو، ایک سنگل پرسن بھی علماء سلف میں، ائمہ اربعہ میں کوئی بھی نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ نہیں، نبی کی حدیث کی تعویل کر دینا، قرآن کی آیت کو منسوخ کہہ دینا لیکن میرے فتوے کو نہ چھوڑنا۔ قسم اللہ کی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا نہیں کہا۔ وہ سلف ہی تھے، وہ سلف ہی تھے، لیکن جن لوگوں نے ان کے ہر مسلک کو ہی دین سمجھ لیا، اس سے چمٹ گئے، وہ شاید سلفی نہیں رہے، کیونکہ انہوں نے وہ منہج چھوڑ دیا۔ صحابہ کرام کے پاس منہج یہ تھا کہ اگر کسی مسئلے کا علم نہیں ہے، سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس کوئی آ رہا ہے، جدہ کی میراث لینے کے لیے ایک عورت آ رہی ہے کہ ہماری دادی کا ترکہ کیا ملے گا، ایک جدہ آ رہی ہے، ہم کو پوتے کے مال سے کیا ملے گا؟ تو کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ صحابہ کرام کو جمع کیا، کیا مسئلہ ہے دیتے بھائی؟ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سدس دیا ہے۔ مغیرہ بن شعبہ، محمد بن مسلمہ، دو انصاری صحابی چھوٹے عمر کے لوگ ہیں، ان کو مسئلہ معلوم ہے، اور ابو بکر صدیق کو مسئلہ معلوم نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی عالم نہیں کہہ سکتا ارے اتنے بڑے امام ابو حنیفہ ان کو مسئلہ معلوم نہیں، اور تم چھپتی کے چھوڑوے کل کے مولوی تمہیں مسئلہ معلوم؟ ارے ابو بکر صدیق کو مسئلہ معلوم نہیں ہے کہ دادی کی اور نانی کا ترکہ کتنا ہوتا ہے پوتے اور نواسے کی جائیداد سے۔ ابو بکر صدیق اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی بتانے والا؟ دو کم عمر صحابی اٹھتے ہیں انصاری اور کہتے ہیں کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سدس دیا۔ اور ایسے واقعات، حضرت ابو بکر و عمر میں بحث ہے، جو لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں اپن اس سے قتال کریں گے۔ ابو بکر کہتے ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں کیسے قتال کریں گے آپ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہے اس کا قتال نہیں ہونا، اس سے جنگ نہیں کر سکتے، اس کا جان مال محفوظ۔ کہا حضرت ابو بکر نے کہ قرآن حدیث میں نے الا بحقھا، مگر اسلام کے کسی حق کا انکار کر دے تو جہاد کیا جائے گا۔ دیکھو زکوٰۃ اسلام کا حق ہے کہ نہیں ہمارے مال پر؟ تو لہذا فرمایا کہ جو نماز پڑھے گا، زکوٰۃ نہیں دے گا، زکوٰۃ دے گا، نماز نہیں پڑھے گا، ہم اس سے ضرور قتل کریں گے۔ ایک دم مطمئن ہو گئے حضرت عمر فاروق۔ یہ استدلال ہے حدیث کے لفظ سے، حالانکہ وہیں مدینے میں حضرت عبداللہ حضرت عمر کے بیٹے موجود ہیں، شاید وہ اس وقت مجلس میں نہ رہے ہوں ورنہ وہ حدیث سناتے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ فرمایا ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں قتال کروں لوگوں سے یہاں تک کہ وہ گواہی دے دیتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی، جب وہ گواہی دے دیتے ان کا خون اور ان کا مال محفوظ ہو گیا۔ وہیں ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس تھی کہ جو گواہی دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے تب اس کا جان مال محفوظ ہوگا۔ اگر توحید کا اقراری نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کا جان مال محفوظ نہیں ہے۔ اگر یہ حدیث موجود ہوتی شیخین رضی اللہ عنہما میں سے کسی کے پاس کسی بحث تکرار کی ضرورت نہیں تھی، حجت اور استنباط کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ایک دم کلیئرفائی آپ نے فرمایا ہے کہ کلمے کی گواہی دے، توحید و رسالت کی، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، تب ان کا راستہ چھوڑ دو کیونکہ وہ مسلمان ہوئے، ورنہ ان کا راستہ گھیرے رکھو۔ یہ جو استنباط کی کیفیت تھی دونوں صحابی میں، یہ کیفیت نہیں بنتی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کو حدیث معلوم ہے لیکن ان کے باپ عمر بن خطاب کو حدیث معلوم نہیں۔ اور ایسے کتنے ہی مسائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سلف امت پر رحم کرے کہ انہوں نے یہی کہا کہ دیکھو بھائی اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت ہو، ہمارا کوئی بھی حکم، کوئی بھی فتویٰ اگر اس کے خلاف جاتا ہے تو اس سے ہاتھ اٹھا لینا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا آپ سے کہ منہج سلف میں عقیدہ ہے، عبادت ہے، ریاضت ہے، ذکر و اذکار ہے، لیکن بدعی ذکر نہیں چلے گا، بدعی ذکر نہیں چلے گا، وہ ذکر نہیں چلے گا جو کلمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ جی تسبیح کے دانوں پر، کنکریوں کے دانے پر تسبیح نہیں چلے گی، اجتماعی ذکر نہیں چلے گا، بلند آواز سے ذکر نہیں چلے گا، منہج سلف کے خلاف ہے، سنت کے خلاف۔ ذکر ہے وہ حدیثیں جو صرف صحیحین میں ہے اذکار کے متعلق۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر صبح سے شام تک اگر کوئی بیٹھا رہے اور تمام ان دعاؤں کو پڑھے جو صرف صحیحین کے اندر ہے تو 24 گھنٹے کا وقت شاید گزر جائے گا، وہ تمام اوراد و وظائف نہیں پڑھ سکتا۔ 6 جائے کہ سنن کے اندر اور بھی دعائیں صحیح سند سے ثابت ہے، تو بدعی دعاؤں کی ضرورت کیا ہے؟ بدعی اوراد و وظائف کی امت کو ضرورت کیا ہے؟
صحیح حدیثیں اتنی موجود ہے کہ امت ضعیف حدیثوں پر عمل کرنے سے بے نیاز ہے. کیا ضرورت ہے کہ فضائل کے باب میں بدعت کی ضعیف روایتوں سے استدلال کیا جائے؟ الحمدللہ اللہ کا دین، اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت سے مکمل ہے. میرے بزرگوں دوستو، یہاں سب کچھ ہے، اخلاق ہے، اعمال ہیں، معاملات ہیں. صحابہ کرام جو ہمارے سلف اولین میں سے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے ان کی صفت بتائی ہے. سورہ الفتح کی آخری آیت پڑھ کر دیکھو، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اللہ کا فضل اور اس کا رضوان تلاشتے ہیں. گویا ایمان کی اللہ نے شہادت دیا. کہا تراہم رکعا سجدا، صحابہ کرام کو رکوع اور سجدہ کرتے والا پاؤ گے. فرائض تو فرائض، نوافل تک کا اہتمام کرنے والے ہیں. یہ سلفیوں کے امام صحابہ کرام ہیں جی. اور ان کو آپس میں ایک دوسرے سے نرمی کرنے والا اور کفار سے بغض و عداوت رکھنے والا پاؤ گے. یہ ولا ہے، یہ بڑا ہے کہ مومن مومن سے محبت کرے اور غیر مومن سے نفرت رکھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ شرک کرتا ہے، اس لیے کہ وہ کفر کرتا ہے، اس لیے کہ وہ ایک اللہ کی بندگی نہیں کرتا. باقی انسانیت کے نام پر جو بھی انسانیت نوازی ہو سکتی ہے ہم غیر مسلموں کے ساتھ بھی کریں گے، لیکن ان سے قلبی دوستی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ مشرک ہیں، ہم مومن ہیں، موحد ہیں. وہ ایک اللہ میں یقین نہیں رکھتے، ہم صرف ایک اللہ پہ یقین رکھتے ہیں. لہٰذا موحد مشرک سے دوستی نہیں کر سکتا، لیکن یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ انسانیت کے تقاضوں کو ہم چھوڑ دیں. بہرحال میرے بزرگوں دوستو، یہ کامل اور مکمل منہج ہے، اور الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو طائفہ منصورہ کہا ہے. بہت اچھی بات کہی ناظم جمعیت نے. ہم نہ رہیں، تم نہ رہو، کوئی نہ رہے، سلفیت رہے گی، اہل حدیثیت رہے گی. ساری دنیا مل کے بھی چاہے کہ اہل حدیثیت کو ختم کر دے، ختم نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتی یاتی امر اللہ تبارک و تعالی وهم علی ذلک. میری امت کی ایک جماعت اللہ کی کتاب نبی کی سنت پر عمل کرنے والی، صحابہ کے منہج کو فالو کرنے والی قیامت تک باقی رہے گی. تمام دنیا کے لوگ مخالفین ان کی مخالفت کے باوجود ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، قیامت آ جائے. تو جس جماعت کو اللہ کے نبی نے قیامت تک باقی رہنے کی بشارت سنائی ہے، اس جماعت کو خطرہ نہیں ہے، خطرہ ہمارا ہے. اگر ہم اپنا سلفیت کے نام پر سلفیت پہ ڈاکر ڈالیں گے، اللہ تعالیٰ ہم کو اٹھا کے کچرے میں ڈال دے گا، سلفیت باقی رہے گی. یہ طائفہ منصورہ ہے. اللہ تعالیٰ تمام دنیا کے لوگوں کے مقابلے میں، اعدائے سلفیت کے مقابلے میں سلفیوں کی اللہ حفاظت فرمائے گا. جی یہ اہل السنہ والجماعہ ہیں، ان کا رشتہ سنت سے ہے، ان کا رشتہ صحابہ کرام کی جماعت سے ہے. یہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر متحد ہیں. جبکہ ان سلفیوں کے علاوہ جو دوسرے گروہ ہیں، سب کی فتنے الگ، سب کی بدعت الگ، سب کے فقہ الگ، سب کے عقیدے الگ، سب کا منہج حیات الگ، سب کے ذکر و اذکار الگ، سب کے طریقے الگ، سب کے تصوف کے طریقے الگ. اللہ تو جہاں آپ دیکھیے یہ جماعت ہے، قرآن اور حدیث کے نام پر متحد ہونے والی جماعت ساری دنیا میں ایک ہے. جبکہ اہل بدعت کے یہاں جوتیوں میں ڈال پڑتی ہے. یہ وہ جماعت ہے یہ سلفیوں کی جس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی حقیقت میں سلفیت کو سمجھنے کی توفیق دے، اور سلفیت میں اور خلفیت میں اور فتنے میں اور سنت میں اور دین کے خلاف کے معاملات میں، صحیح عقائد میں، باطل عقائد میں، صحیح منہج میں، غلط منہج میں، سنت میں، بدعت میں، اسلامی جہاد میں اور دہشت گردی میں اللہ تعالیٰ تمیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سلفیت کی اللہ تعالیٰ سلفیت کی برکت سے سلفیوں کا اللہ بول بالا فرمائے، اور ساری دنیا کو اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو خاص طریقے سے اللہ تعالیٰ منہج سلف پر، کتاب و سنت کی پیروی پر متحد فرما دے. انہ تعالیٰ سمیع مجیب. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. خطبہ ختم ہوا. اس اعتراف تقصیر کے بعد، اس اعتراف تقصیر کے ساتھ کہ یہ بڑا اہم موضوع ہے، اور مجھ جیسا کم علم آدمی سلفیت کے مفہوم کو شاید ادا نہیں کر سکا، چھ جائے کہ اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا تو کوتاہی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور تقصیر کا سراپا تقصیر کا مجموعہ ہوں میں اور میرے جیسا کوئی بھی آدمی. بہرحال فوق کل ذی علم علیم. نیٹ چیک کیجئے سلفیت کے عنوان سے بڑے علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں، بڑے علماء نے جو آرٹیکلس لکھے ہیں، وہ دنیا کی مختلف زبانوں میں آپ کو ملیں گے. منہج سلف کے عنوان سے سلفی علماء کی تحریروں کو پڑھیے، اور انشاءاللہ یہ جو فتنے سلفیوں کے درمیان آ رہے ہیں، سلفیوں کے درمیان خود سلفی نام کے لوگوں سے فتنے جھگڑ رہے ہیں، ان فتنوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وباللہ تعالیٰ توفیق. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم. جزاک اللہ احسن الجزاء.
جزاک اللہ و احسن الجزا۔ محترم حضرات و خواتین، ایک حساس موضوع پر ہم فضیلت الشیخ اشفاق سلفی مدنی حفظہ اللہ، شیخ الحدیث جامعہ احمدیہ سلفیہ دربھنگہ بہار کی زبانی پرموس خطاب سن رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹک و گوا کے نائب امیر فضیلت الشیخ عمر فاروقی عمری حفظہ اللہ کو تاثرات کے لیے دعوت دوں۔ اب تمام حضرات سے گزارش ہے، ابھی صدارتی خطاب باقی ہے امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹک و گوا کا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اطمینان اور سکون کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ ابھی ہمیں نماز بھی ادا کرنی ہے اور نماز کے بعد انشاءاللہ تمام آئے ہوئے مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام بھی کیا گیا ہے۔ اور اسی کے علاوہ منور خان صاحب زیر علاج ہیں، ان کے دعا کیجیے اللہ رب العالمین انہیں شفاء عاجلہ کاملہ دائمہ عطا فرمائے، اور امت کے تمام مریضوں کو اللہ شفاء عاجلہ کاملہ دائمہ نصیب فرمائے۔ اب میں فضیلت الشیخ عمر فاروقی عمری نائب امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹک و گوا کو دعوت دیتا ہوں کہ آئے اپنے تاثرتی کلمات پیش فرمائیں۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ قابل صد احترام علماء کرام و حاضرین جلسہ اور خواتین اسلام، سب سے پہلے ہم رب العالمین کا شکر بجا لاتے ہیں کہ جس نے ہمیں آج 10 نومبر بروز اتوار یہ توفیق بخشی کہ ضلعی جمعیت اہل حدیث میسور و منڈیا کی نگرانی میں اور زیر سرپرستی صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹک و گوا ایک اجلاس منعقد کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، فللہ الحمد۔ الحمدللہ ہم نے صبح 10 بجے سے اب تک علماء کرام کی تقریریں سنتے رہے، جس میں معزز علماء کرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں منہج سلف اور اہل حدیث کون ہے اور اہل حدیث کی نظر میں صحابہ کرام کا کیا مقام ہے واضح طور پر آپ تمام کے سامنے پیش کیا۔ چونکہ ہمارے شہر میں بہت ساری باتیں اٹھ رہی تھیں کہ اہل حدیث صحابہ کرام کے حق میں نہیں ہے اور غلط بیانی سے لوگوں نے کام لیا تھا، تو الحمدللہ آج کے اس پروگرام میں ساری باتوں کا جواب انہیں مل گیا ہوگا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں نیک سمجھ دی ہوگی۔ میں ہماری ضلعی جمعیت میسور و منڈیا کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے بہت ساری کوششوں اور محنتوں سے اس اجلاس کا انعقاد کیا، اور میں نے اپنے بیان سے پہلے، اپنی بات شروع کرنے سے پہلے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اے ایمان والو، جب بھی تم بات کرو تو سیدھی اور سچی بات کرو، کیونکہ بہت سارے ہمارے بھائیوں نے اپنی جمعیت کے خلاف غیر غلط باتیں کی تھیں، اس لیے میں نے قرآن مجید کی اس آیت کا انتخاب کیا تھا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک سمجھ عطا فرمائے اور ہمارے بھائیوں کو قرآن حدیث سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔ محترم حضرات، صدارتی خطاب کے لیے صدر اجلاس کو دعوت دوں، اس سے پہلے وضو خانے کے پاس اور ادھر ادھر 2 گھڑی اور ایک پینڈرو ملا ہوا ہے، اگر کسی صاحب کا وہ ہے تو باقاعدہ اس کی علامت بدلا کر لے جائیں۔ دوسرا ہے کہ آج کی پوری نشست فضیلت الشیخ حافظ زبیر احمد عمری مدنی حفظہ اللہ امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹک و گوا کی صدارت میں ہوئی ہے،
اس لیے صدارتی خطاب کے لیے میں دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ حافظ زبیر احمد عمری مدنی حفظ اللہ کو، وہ آئے اپنے صدارتی خطاب سے ہم تمام کو مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم۔ معذرت کے ساتھ میرے بھائیوں، ہمارے ہاں بد نظمی بہت ہے۔ دیکھیے ابھی اعلان برخاست کا جو اجلاس ہو رہا ہے اس کا برخاست کا اعلان نہیں ہوا ہے، ہمارے لوگ افراتفری میں ہو گئے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں بہت ہی بد نظمی ہے میرے بھائیوں۔ جب تک صدارتی خطبہ نہیں ہوتا ہمارے اندر یہ لوگ ایسے اٹھ کے جاتے رہتے ہیں۔ صدارتی خطبہ ہونے کے بعد اعلان ہوگا، پھر مجلس برخاست کی دعا پڑھی جائے گی، اس کے بعد ہی مجلس سے اٹھنا ہے میرے بھائیوں۔ یہ اس کا خاص کر ہم لوگ کو لحاظ رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ رکھیں گے نا؟ انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ معزز علماء کرام، ذمہ داران جمعیت و جماعت، معزز سامعین اور حاضرین اور خواتین اسلام، آج کا یہ دن ہمارے لیے بڑا بابرکت دن ہے کہ ہم صراط مستقیم کے عنوان سے کتاب و سنت اور سلف صالحین کے فہم اور منہج کے روشنی میں بعض عناوین کے تحت کچھ باتیں سننے کے لیے ہم لوگ صبح سے یہاں جمع ہیں۔ ہمارا یہاں بیٹھنا، کتاب و سنت کی باتیں سننا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ جو کچھ باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کی گئی ہیں، ان باتوں پر اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر ضرور اس پر عمل پیرا ہوں۔ معزز سامعین، جیسا کہ مجھ سے پہلے فضیلت الشیخ محمد اشفاق سلفی مدنی حفظہ اللہ وتولیٰ نے منہج سلف کے تعلق سے بڑی وضاحت کے ساتھ پرمغز تقریر آپ نے کی، اگر اس تقریر کو اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں، تو امید ہے ہم ضرور انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے، سرخرو ہوں گے، ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور عقبہ بھی سنور جائے گی۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث بھی ملتے ہیں۔ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا جائے گا، قیامت کے قریب ہوگا، بہترین زمانے سے ہم دور ہوتے جائیں گے، ویسے ویسے فتنے رونما ہوتے جائیں گے۔ اس سلسلے میں صحیحین کی روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، یتقارب الزمان ویقبض العلم، اسی کے اندر آپ نے بیان فرمایا تظہر الفتن، اور آخر میں کہتے ہیں یکثر الحرج۔ صحابہ اکرام نے سوال کیا حرج کیا چیز ہے؟ تب آپ نے اس کا جواب دیا القتل القتل۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھتا جائے گا، فتنے رونما ہوتے جائیں گے، فتنوں کی کثرت ہوگی، فتنوں کا انتشار ہوگا، انواع و اقسام کے فتنے ہوں گے، چاہے وہ عورتوں کا فتنہ ہو، مال کا فتنہ ہو، تعصب کا فتنہ ہو،
اختلافات کی فتنے ہوں، انٹرنیٹ کا فتنہ ہو، موبائل کا فتنہ ہو، مختلف قسم کے عقائد کا فتنہ ہو، مختلف قسم کے گروہ بندیوں کا فتنہ ہو، ایسے بے شمار فتنے ہوں گے، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے فتنوں کے رونما ہونے کے بارے میں آپ نے بیان فرمایا، اسی کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی شدت کے بارے میں بیان فرمایا کہ کتنے شدید فتنے ہوں گے۔ اس کی مثالیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، فتنوں کے رونما ہونے سے پہلے اعمال صالحہ کرنے میں جلدی کیا کرو، اعمال صالحہ کرنے میں، عبادات کے اندر کتاب و سنت پر عمل کرنے میں جلدی کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم۔ آپ نے فتنوں کو اس طرح تشبیہ دی جس طرح رات کی تاریکی، جیسے جیسے رات آگے بڑھتی جائے گی تاریکی کے اندر بھی اضافہ ہوگا، اس طریقے سے فتنے آئیں گے، یعنی چھوٹا فتنہ پھر بڑا فتنہ، پھر اس سے بڑے سے بڑا فتنہ آتا جائے گا۔ اور آگے فرمایا، ایک ہی دن میں صبح میں مومن تو شام میں کافر، صبح میں کافر تو شام میں مومن۔ آدمی دنیا کی معمولی چیز کے لیے اپنے دین کو بیچ دے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اور ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بیان فرمایا، تموج کموج البحر، فتنے اس طرح رونما ہوں گے جس طرح سمندر میں آنے والے موج، جس طرح ایک چھوٹا موج آتا ہے، پھر اس کے بعد بڑا، پھر اس کے بعد بڑا، اس کے بعد ایک بہت بڑا موج آتا ہے، اس طریقے سے لگاتار پے در پے فتنے رونما ہوں گے۔ اور ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بیان فرمایا، تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا۔ اس کے اندر بھی فتنوں کی طرف آپ نے نشاندہی فرمائی کہ کس طرح فتنے لگاتار پے در پے فتنے، ایک سے دو، اس طریقے سے فتنے آتے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی شدت کو یوں بیان فرمایا، آپ فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدہ لا تذهب الدنیا حتی یمر الرجل علی القبر فیتمرغ علیہ ویقول یا لیتنی کنت مکان صاحب هذا القبر۔ ایک ایسا زمانہ آئے گا، فتنے اتنے زیادہ عام ہوں گے، فتنوں کی اتنی کثرت ہوگی کہ آدمی قبر کے پاس سے گزرے گا، وہاں لوٹ پوٹ ہوگا اور کہے گا، اے کاش یہاں اگر میری قبر ہوتی، صاحب قبر کی جگہ اگر میں ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہاں تک بیان فرمایا کہ اگر کسی جگہ موت اگر بک رہی ہوگی تو لینے کے لیے تیار ہوگا، خریدنے کے لیے تیار ہوگا۔ تو آج کا یہ زمانہ فتنے کا زمانہ ہے، پرفتن زمانہ ہے۔ عورتوں کا فتنہ آپ آئے دن اخبارات میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ عورتوں کی وجہ سے فتنے، کس طریقے سے ان کے ساتھ زنا بالجبر، اجتماعی طور پر زیادتی، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کا مرڈر، دین کے ٹھیکیدار کس طریقے سے عورتوں کے ساتھ ان کا سلوک، ان کا برتاؤ ہو رہا ہے، آپ آئے دن اخباروں کے اندر پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اختلافات حکومتوں کے درمیان، حاکموں کے درمیان اور عوام کے درمیان، حتیٰ کہ علماء کے درمیان، دعات کے درمیان، طلباء کے درمیان، یہ بھی فتنے آئے دن نئے فتنے رونما ہو رہے ہیں۔ اس کا ذرہ برابر فائدہ نہیں بلکہ اس سے نقصان ہی نقصان ہے۔ اس نقصان کو اللہ رب العالمین نے یوں بیان فرمایا، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ یہ اختلافات کی وجہ سے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم کمزور پڑ جاؤ گے، تمہاری کوئی وقت نہیں ہوگی، تمہارا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہوگا، بلکہ قومیں تمہارے اوپر اسی طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طریقے سے
بھوکا انسان دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے، یہ قلت کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ کمزوری کی وجہ سے، یہ کمزوری کا